اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری جماعت کے کاروان اردو کے جو 14واں لیکچر ہے اس میں آپ سب کو میری طرف سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی جو ہے کاروان اردو کی کتاب بچوں آپ نکال لیں اور اس کا صفحہ نمبر جو 62 ہے وہ نکالیں۔ یہاں پہ سرگرمیاں ہیں جو آج ہم کریں گے۔ اس سے پہلے بچوں آپ کو بتاتی چلوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نظم میری اچھی دوست کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آج ہم اسی کی جو ہے یہ سرگرمیاں جو ہیں وہ کریں گے۔ یہاں پہ پہلا دیکھیں لکھا ہوا ہے مرکزی خیال، ٹھیک ہے۔ کسی بھی تحریر کے ذریعے لکھنے والا پڑھنے والے کو جو اہم بات سمجھانا چاہتا ہے اسے تحریر کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ یاد رکھیے مرکزی خیال ہمیشہ مختصر الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا نظم میری اچھی دوست کا مرکزی خیال اس طرح لکھا جا سکتا ہے: کتاب انسان کی بہت اچھی دوست ہے، کتاب انسان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ جی بچوں، سب سے پہلا کیا ہم نے اس میں پڑھا؟ مرکزی خیال۔ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب کوئی بھی جو تحریر کرنے والا یعنی کہ لکھنے، ٹھیک ہے، اسے تحریر کرنے والا جو ہے، ٹھیک ہے، لکھنے والا پڑھنے والے کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس نے جو تحریر لکھی ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے، اس میں وہ جو ہے لکھنے والا، ٹھیک ہے، وہ پڑھنے والے کو اپنی بات جو ہے اہم بات وہ سمجھانا چاہ رہا ہو تو اسے تحریر کا اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ مختصر ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہایت مختصر الفاظ میں۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک بہت اچھی مثال دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں نظم میں ہم نے کتنے شعر جو ہیں وہ پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ہے صرف 2 جملوں میں جو ہے مرکزی خیال مکمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ایسا کریں ساتھ اپنی جو ہے کاپی وہ بھی نکال لیں اور اوپر آج کی تاریخ لے کے، آج ہے 18 جون 2020، دن ہے جمعرات کا، جماعت کا کام، ساتھ لکھیے نظم کا نام میری اچھی دوست، جی۔ اور پہلا سوال ہم لکھیں گے مرکزی خیال سے کیا مراد ہے؟ جی بچوں، ابھی ہم نے پڑھا کہ کسی بھی تحریر کے ذریعے لکھنے والا پڑھنے والے کو جو اہم بات سمجھانا چاہتا ہے اسے تحریر کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ جی بچوں، یہ ہمارا اس سوال کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں سرگرمی نمبر 2 ہے نظم کا مرکزی خیال 2 جملوں میں اپنی کاپی میں تحریر کیجئے۔ جی تو بچوں دیکھیں اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ آلریڈی جو ہے ہمیں پہلے سے ہی جو ہے وہ کتاب میں بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس مثال تھی ہم وہی مثال جو ہے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب انسان کی بہت اچھی دوست ہے، کتاب انسان کو اچھی اچھی باتیں سکھاتی ہے۔ جی بچوں یہ دیکھیں اب 2 جملوں میں جو ہے ہم نے مرکزی خیال کو مکمل کر دیا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ سوال بھی جو ہے ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب اگلا سوال جو ہے دیکھیں کتاب پر نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب لکھیے۔ جی بچوں یہ سوال لکھیں نظم کے پہلے اور آخری شعر کا مطلب لکھیے۔ اب کتاب سے دیکھیں بچوں سب سے پہلا شعر ہے میری اچھی دوست کتاب مجھ کو سکھاتی ہے آداب۔ اس طریقے سے آپ اوپر لکھیں گے جواب، پہلا شعر اور پھر شعر لکھیں گے اور پھر اس کا مطلب۔ اب اس شعر میں دیکھیں، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ کتاب میری بہت اچھی دوست ہے، یہ مجھے ادب سکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب مطلب جو ہے وہ بہت واضح ہے اس میں، ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح سے لکھا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ لکھیں گے آخری شعر، ٹھیک ہے، پھر شعر لکھیں گے جس نے نعیم اسے دوست بنایا اس نے اچھا ساتھی پایا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد اس کا ہم شعر کا مطلب، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو بھی کتاب کو دوست بناتا ہے یہ اس کی بہت اچھی دوست بن جاتی ہے۔ جی بچوں یہ دیکھ لیں غور سے، آپ اس سوال کا جو جواب ہے وہ بالکل اسی طرح سے لکھیں گے۔ پہلے آپ لکھیں گے پہلا شعر اور پھر شعر لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس شعر کا مطلب لکھیں گے پہلے کا اور پھر آخری شعر اور شعر لکھیں گے اور پھر آخری شعر کا جو ہے مطلب لکھیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے بچوں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ یہی تھا۔ بہت دھیان سے اور خوش خط کر کے اپنا کام کیجیے گا، اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ بہت سی نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔